پھر مجھے پہچان میں وہ نہیں جو کل آیا تھا، بلکہ میں وہ ہوں النبی سمتنی امی حیدرہ، پھر میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ وہ شیر بیشا کہ جو اپنے شکار کو برابر دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ تفصیلات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، نتیجہ گفتگو تک بات آ گئی، مرحب مارا گیا، یہودی قلعہ بند ہو گئے، علی نے پلٹ کے خیبر کے دروازے میں ہاتھ ڈالا، وہ دروازہ جس کو 40 مرد مل کے کھولتے تھے، چھٹکا دے کے، علامہ مجر سے لکھتے چھٹکا دے کے، میں حرفوں کا غدوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں۔ علامہ مجر سے کہتے ہیں کہ علی نے چھٹکا دے کے دروازے کو کھاڑا، ایک دروازے کا کھندق پہ پل بنا، دوسرا دروازہ علی نے اتنے زور سے پھینکا کہ 40 ہاتھ دور، 40 ہاتھ دور جا کے وہ دروازہ گرا، پلٹ کے کوئی قریب آیا، اس نے کہا یا علی تو جو کھاتا ہے، ہم اونٹ کھانے والے ہیں، ہم سے خیبر فتح نہیں ہوا، یہ جو کھانے والے نے خیبر کو فتح کیسے کر دیا؟ علی کو امام ماننے والے سب طریقے کا نہیں تھے، مولا نے پلٹ کے کہا تم اور مجھ میں ایک فرق ہے، تم جب بھی کرتے ہو مال غنیمت کے لیے لڑتے ہو، علی جب بھی کرتا ہے اللہ رسول کے لیے۔ یہودی سے خط ہوتا ہوئے بات نتیجے گئی علی کون ہے، بس سمجھ گئی بات، علی کون ہے؟ تاریخ کے جملے کہتی ہیں کہ مال غنیمت اتنا مال غنیمت ملا کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے سونے کے درہموں دیناروں سے اتنا مال غنیمت۔ تاریخ کہتی ہے کہ اونٹ کی کھال بھر کر سونا دیا گیا، ایک اونٹ کی کھال بھر کر، اور دوسری روایت میں تاریخ میں سنا کہ ایک من ایک مجاہد کو سونا، یعنی 40 کلو سونا دیا گیا، چاندی اور دیگر معاملات کو کچھ اور تھے، لیکن جتنا سب مجاہدوں کو دیا علی کو اس سے دگنا دیا، علی کو 2 حصے دیے، باقیوں کو 1 حصہ دیا۔ آپ اگر بتائیں کہ مولانا یہ کیوں ہوا، باقیوں کو 2 1 حصہ علی کو 2 حصے، تو آپ نے حدیث نہیں سنی شاید، نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو من ہوگا، توجہ ہی نہیں کی میں کیا کہہ گیا ہوں۔ نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو من ہوگا، اور میراث میں حصہ عورت کے مقابلے میں مرد کے 2 حصے دیے علی کو، لیکن فرق علی اور مسلمانوں میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے بچے درہموں دینار سونے سے کھیل رہے تھے، علی کے گھر میں پہنچا تھا، جب علی آئے تو بی بی نے پلٹ کے کہا یا علی کیا آپ کو میرے بابا نے کچھ نہیں دیا؟ علی مولا فرماتے کہ مجھے ملا تھا، بہت کچھ ملا تھا، لیکن میں راستے سے گزر رہا تھا، کچھ بیوائیں کچھ یتیم بچے وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا تو علی ہے، ہم نے کہا ہاں میں علی ہوں، انہوں نے کہا علی ہم بیوہ ہیں، بچوں نے کہا ہم یتیم ہیں، ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے، تو فاطمہ تو ملا تھا، میں نے انہیں تقسیم کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ علی میرے بچے بھوکے ہیں، بی بی نے سر کھٹکے شکر میں رکھا اور کہا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کو علی جیسا شوہر عطا کیا۔ اللہ اکبر، بس آنکھیں چھلک پڑی، بات ختم ہو گئی، زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر کے موضوع کسی اور جگہ پر شامل ہوگا۔ کون علی؟ وہ محافظ دین، وہ محافظ دین، خدا کی قسم دین مقدس کے اسلام کی حفاظت کے لیے جملہ کہنے کا توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ رات کی پہر میں اس چھت خزاں پہ تم لوگ اس قیدی کا پرسہ دینے آئے ہو فاطمہ کو کہ جس کی پوری زندگی زندانوں میں گزر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے مار کے رو رہے ہو۔
رو سکتے ہو تم، اور جتنا چیخے مار کے رو سکتے ہو رویا کرو، اس لیے کہ تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ رو رہے ہیں، باہر میرے بچے جوان محافظ موجود ہیں، لیکن خدا کی قسم کربلا سے لے کے شام تک یہ مقدس تھا علی کی بیٹیوں کا، جہاں رونا چاہتی تھی کوئی بے غیر تازیانہ مارتا تھا۔ سمجھ گئی کون علی؟ دنیا واقعہ اگر علی و فاطمہ کو پہچان لیتی تو آج پورے بغداد سے فاطمہ کے سر کے بال کٹتے۔ اتنی مظلومہ ہے فاطمہ، جانتے ہیں آپ رواج ہے ہمارے ہاں رسم میں شریعت کا حکم ہے، جس مسلمان کے گھر میں قضیہ ہو جائے واجب ہے دوسرے مسلمانوں پر وہ اس کے گھر جائیں اور جا کے پرسہ دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب قضیہ ہمارے گھروں میں آگے کہے کہ مجھے پرسہ دو۔ واحد مظلومہ ہے تاریخ کے اندر نبی کی بیٹی کہ آپ پرسہ دینے بقی نہیں جاتے، بلکہ وہ بقیہ چھوڑ کے آپ کے گھروں میں آ جاتی ہے اور سب عزا پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تنہا نہیں بلکہ کوئی پرسہ دار شام سے لیتی ہے، ان پرسہ داروں میں 4 سال کی بچی ہوتی ہے۔ سن لو روایت کا جملہ یہ ہے، جب تم چیخے مار کے روتے ہو نا، جناب سکینہ پھوپھی زینب کا دامن پکڑ کے کہتی پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ سیدہ رو کے کہتی میری بچی یہ تیرے بابا کی شیعہ ہے۔ سکینہ دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں انہوں نے کربلا میں میرے بابا کو دین سے اترتے تو نہیں دیکھا۔ سیدہ رو کے کہتی سکینہ تو دعا کر کاش کے یہ لوگ کربلا ہوتے۔ اللہ اکبر، کس مظلوم کا ماتم ہے وہ موسیٰ کاظم کے جس کے 14 سال زندانوں میں گزر گئے۔ سننے کے جملہ کر کے بات سمجھ آ گئی کہ اس سے زیادہ مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ رونا اور رلانا فن نہیں ہے، نعرے ہم اپنے فن کی بنیاد پہ لگوا سکتے ہیں لیکن رلا آپ کو اپنے فن کی بنیاد پہ نہیں سکتے، اس لیے کہ رونا اور رلانا فن نہیں۔ رونے کے لیے 4 لفظ سوچا کرو، حسین اور کربلا، زینب اور شام۔ اللہ اکبر، سنو اور متقابل شیخ طوسی علیہ رحمان انہوں نے صلوات کی ہے 7ویں امام پہ اور کہتے ہیں جو زائر 7ویں امام کی زیارت کرے کوشش کرے کہ یہ صلوات لازمی امام کی مرکز پہ پڑھے۔ امام کی صف اعضائیں دعا کر رہا ہوں مجھ سمیت خدا سب کو ہم روزہ امام پہ جائیں۔ شیخ طوسی اس زیارت کے اندر اس درود کے اندر صلوات کے لفظ لکھتا ہے جس آگ کے نمبر روز بے حالہ کے قیود۔ شیخ طوسی کہتے ہیں سلام اس قیدی پر کہ جس کی بیڑیوں کے وزن سے اس کی پنڈلیوں کا گوشت قیمہ بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرا پڑھ دینا آسان ہے، تمہارا سن لینا آسان ہے۔ المرغوب بے حلق القیود، سلام اس قیدی پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیوں کے وزن کے ساتھ قیمہ بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، کون موسیٰ کاظم؟ روزہ رسول سے جسے حالت نماز میں گرفتار کیا گیا، نانا کے مرکز کو الوداعی سلام کر کے مختلف زندانوں سے نہیں پڑھتا پوری شہادت، نہ تم سن سکتے ہو نہ میں پڑھ سکتا ہوں، چند جملے تاکہ سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ مختلف زندانوں کا سفر کرتے کرتے آ گئے سندھی ابن شاہد مخدوم کے زندان میں۔ ہارون کی طرف سے حکم ہوا جتنی اذیتیں کر سکتے ہو کرو۔ تاریخ کا جملہ میں آج مطالعہ کر رہا تھا امام کی سیرت میں، تاریخ والے کہتے ہیں اتنا تاریخ زندان تھا، نہ دن کی روشنی وہاں پہنچتی تھی، یعنی نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا۔ کر لیں گے برداشت، کہہ دو جملہ، تاریخ اتنا تھا نہ دن اور رات کا پتہ چلتا تھا، تنگ اتنا تھا مظلوم نہ بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماتم کی تیاری کرنا۔ تنگ اتنا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا، اذیتوں پہ اذیتیں کرنے لگے۔ آ گئی عزادار و 22 رجب، انگوروں میں زہر ملایا گیا، زہر ملا کے امام تک پہنچایا گیا، ہارون کی رائے کے کھائیے۔ امام نے آسمان کو دیکھا، کلمہ استجا ان للہ و انا الیہ راجعون زبان پہ جاری ہوا، چند دانے امام نے اٹھا کے زبان پہ رکھے،
یہ سنی میں شاہد ملعون کہتا اور تھا امام رو کے کہتے کیا میرے رضا کو یتیم کرنے کے لیے اتنے دانے کافی نہیں؟ یا اپنے شہنشاہ سے جا کے گئے وہ عید منائے کچھ کیا کرے جس مقصد کے وہ پورا ہو گئے بیٹھنے لگا ابن زہرا نہیں بدن کمزور و لاگر جیسے ذہن نے اثر کرنا شروع کیا مسیب امام کے صحابی قریب بلایا مولا نے دیکھو مجھے زہر مل گئی ہے کل میرا بدن سبز ہو جائے گا اس کے اگلے دن بعد میرے جسم پر سوزش ہو جائے گی اس کے بعد میری روح کب سے انتھری سے پرواز کرے گی عزاداروں رونے والوں ان ملعونوں نے بہانے کرنے شروع کیے طبیب بلائے گئے اس بیمار کا بدن دیکھو اسے زہر نہیں دیا گیا ہم اسے مارنا نہیں چاہتے تھے سنے کے جملہ عزاداروں امام نے کہا مجھے ہارون نے زہر دیا ہے 3 دن کے بعد میری شہادت ہو جائے گی ابھی بات پر آپ دل دکھے تو مجھے معاف کیجیے گا جس کپڑے میں امام نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا یہ سنی بغیرت آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد جس طرح خواتین کپڑا دھونے کے بعد کپڑے کو نچوڑ دیتی ہے اس نے غیرت نے زور سے امام کو کپڑے میں لپیٹا ابن زہرا کی چیخیں بلند ہوئی اللہ اکبر چیخوں کا بلند ہونا تھا بس عزاداروں آ گئی 25 رجب فجر کے وقت امام کی روح کب سے انتری سے پرواز کر گئی بائے جانے امام رضا تشریف لائے غسل و کفن دینے کے بعد 4 مزدوروں کو بلایا گیا کوئی مسلمان جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا آج بھی لوگ کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں خدا کی قسم ایک مولوی مر جائے تو جنازہ اٹھانے کے لیے پورا محلہ نکل آتا ہے رسول کا بیٹا بغداد کے زندان میں لاوارث ہو کے مر گیا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا ابھی جنازہ آئے گا اسی طرح کڑیاں لگی ہوگی جنازہ اٹھایا ہوگا میں کہتا ہوں خوش قسمت شیعہ لوگوں آپ اپنے مظلوم کے جنازے کی شبی تو اٹھائیے لیکن 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھا کے اعلان ہوا جنہوں نے رافضیوں کا امام دیکھنا ہے جنہوں نے رافضیوں کا امام دیکھنا ہے وہ پھلے بغداد پہ آئے عزاداروں جنازہ جیسے ہی سلیمان بن ہادی نے دیکھا جنازے کو قبضے میں لیا ایک خاتون جس کا نام ہے دعا امام کے جنازے کے قریب آئی قریب آ کے سر کے بال کھولے بال کھولنے کے بعد پیر کر کے کہتی مولا اسی طرح سے جانا تھا ہمیں بتایا ہوگا ہم اپنی بچیاں لے کر تیرے لاشے پہ آ کے ماروں کرتے پسندہ ہزاروں اس وقت بھی لوگ کہتے سلیمان تو نے احسان کیا ہے رسول کو بی بی بطول کے بیٹے کو انہیں کفن دیا ہے لیکن ابھی دیکھیں گے آپ جنازے سے کڑیاں موجود ہیں ایک کی بیوی ابھی کسی لوہار کو بلا اس مظلوم کی کڑیاں اتروا عزادار لوہار بلایا گیا اب دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا وہ زنجیر اتارنے لگا تھا یا چیخیں بلند ہوئی دیکھیں گے تو سلیمان یہ زنجیریں اتر نہیں سکتی اس لیے میں زنجیر اتارتا ہوں موسیٰ کاظم کا گوشت ساتھ اترتا ماتم موسیٰ کاظم ماتم مظلوم